مرنے سے پہلے ایک حج کرنے والا مرنے کے بعد کے حالات سے گزرنے کی عملی مشق کرتا ہے. موت آنے سے پہلے مر جایا کرو. اپنی موت کو یاد رکھنا سب سے زیادہ اللہ کا خوف دل میں بڑھاتا ہے اور گناہوں سے روکنے میں مددگار ہوتا ہے. اب ذرا حج پر غور کریں. حج بھی دراصل ایک موقع ہے موت اور موت کے بعد آنے والے حالات کے استحضار کا. مرنے سے پہلے ایک حج کرنے والا مرنے کے بعد کے حالات سے گزرنے کی عملی مشق کرتا ہے اور گویا موتو قبل ان تموتو پر عمل کرتا ہے. موت آنے سے پہلے. اب موت کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ کپڑے اتارے جاتے ہیں, غسل دیا جاتا ہے, 2 چادروں میں مرنے والے کو لپیٹ دیا جاتا ہے. حج کے لیے جانے والے کا بھی سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ غسل کرو. اب نہاتے وقت اس حاجی کو اللہ کرے کہ یہ یاد رہے کہ یہ آج کا غسل میت کے قائم مقام ہے. آج کا غسل اس غسل کو یاد دلانے والا ہے. آج میں خود نہا رہا ہوں, ایک دن وہ آئے گا جس دن کہ میں نہاؤں گا نہیں, مجھے نہلایا جائے گا. پھر حاجی جب اپنے کپڑے اتار کر احرام کی 2 چادریں لپیٹتا ہے تو اس وقت اللہ کرے کہ ہر حاجی کو یہ یاد آ جاتا ہو کہ آج میں اپنے کپڑے خود بدل رہا ہوں, آج یہ چادریں میں اپنے اوپر خود لپیٹ رہا ہوں. ایک دن وہ آئے گا جس دن کی یہ چادریں میرے بدن پر لپٹائی جائیں گی, مجھے کفن پہنایا جائے گا, میرے کپڑے اتارے جائیں گے, میرا لباس بدلا جائے گا. اس کے بعد حاجی اپنے رشتہ داروں سے, دوست احباب سے رخصت ہوتا ہے. رخصت ہوتے وقت ہر حاجی کو یاد کرنا چاہیے ایک دن آئے گا کہ میں اپنے بیوی بچوں, اقربا, دوستوں کچھ اجزاء ہوتے ہیں جو موت کے بعد گھر سے ہی ہمیں رخصت کر دیں گے. کچھ اجزاء وہ ہو سکتے ہیں جو حاجی کو گھر سے ہی رخصت کر دیں گے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسٹیشن تک, ہوائی اڈے تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں. گویا کچھ لوگ میت کو گھر سے ہی رخصت کر دیتے ہیں اور کچھ میت کو قبرستان تک رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں. مرنے والا قبرستان میں اکیلا ہی جائے گا, حج کو جانے والا بھی اکیلا ہی جائے گا. اور جیسے جیسے حاجی مکے سے, جدے سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, وہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, اپنے مالک کے دربار سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اب اس وقت حاجی کو یہی دینا چاہیے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جنازے میں لوگ مجھ کو لے کر چلیں گے, جنازے میں لوگ مجھ کو لے کر چلیں گے تو دھیرے دھیرے میں اپنے گھر سے دور ہو رہا ہوں گا اور اپنے مالک کے سامنے حاضری سے قریب ہو رہا ہوں. حج کے سفر میں کچھ ساتھی وہ ہوتے ہیں جن سے حاجی کو بہت آرام ملتا ہے, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بات بات پر ناراض ہوتے ہیں, بات بات پر لڑتے جھگڑتے ہیں. حاجی بھی سوچے کہ جس دن میں مروں گا میرے ساتھ کچھ نیک اعمال ہوں گے تو وہ نیک اعمال حج کے ان اچھے ساتھیوں کی طرح میرے لیے بہت آرام کا سبب ہوں گے, اور اگر میرے گناہ میرے ساتھ ہوں گے تو حاجی کے برے ساتھیوں کی طرح ان برے اعمال کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوگی. جو لوگ حج کے لیے جانے سے پہلے موت کا مراقبہ کرتے ہیں, مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا, اس کی یاد کے لیے کچھ دیر تنہائی میں بیٹھتے ہیں, ان کو حج کا سفر میں بہت ادب اور یاد رکھنے کی توفیق ملتی ہے, غفلت سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جب ایک حاجی جدے میں اتر کر مثلا مکے کی طرف چلتا ہے تو اس کے دل میں خوف اور امید دونوں کی ایک ملی جلی کیفیت پیدا ہوتی ہے. شاید اسی طرح جب بندے اپنی قبر سے اٹھیں گے ہم لوگ تو اللہ کے دربار میں جب بھیجے جائیں گے تو اس وقت دلوں پر کیا کیفیت ہوگی. کبھی ڈر لگے گا کہ اب وہاں کیا ہوگا, اور کبھی رحمت کی امید ہوگی کہ شاید میرا کریم رب مجھے معاف کر دے. یہاں بھی دربار میں حاضری اور وہاں بھی دربار میں حاضری, حج میں بھی دربار میں حاضری اور میدان حشر میں بھی دربار میں حاضری. اب بندہ بیت اللہ پہ پہنچ گیا تو اسے ایک اور حاضری یاد آنے لگتی. اب وہ کہنے لگتا ہے مولا آج میں تیرے گھر پر آیا ہوں, کل قیامت میں میری پیشی ہوگی, میرے اللہ اس وقت میرا کیا ہوگا.
آج تو طواف کرنے والوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہوں. یہاں تو سب لوگ ہیں, سب ایک ہی لباس میں ہیں. وہاں میرا لباس تو الگ ہوگا. آج سب احرام کی چادریں اوڑھے ہوئے ہیں. آج تو میں بھی احرام کی چادریں اوڑھے ہوا ہوں. میں بھی لبیک لبیک پکار رہا ہوں. مگر وہاں کیا ہوگا؟ اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اے مجرموں, الگ ہو جاؤ, چھٹ جاؤ, بالکل الگ کر دیے جائیں گے نیک بندے اور گنہگار بندے. اور دنیا کے مجرموں الگ ہو جاؤ میرے نیک لوگوں سے. تم دنیا میں اکٹھے رہے, مسجد میں اکٹھا, مجلس میں اکٹھا, جماعتوں میں اکٹھا, خانقاہوں میں اکٹھا, رمضان میں اکٹھا, شب قدر میں اکٹھا, طواف میں بھی ایک ساتھ, مینا میں بھی ایک ساتھ, عرفات میں بھی ایک ساتھ. مگر یہاں میں تم کو اکٹھا نہیں رہنے دوں گا. حج میں بھی اس کا تھوڑا سا منظر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. آدمی خوشامد کرتا ہے, اپنے ٹور والے سے کہتا ہے کہ میرا ایک بڑا عزیز دوست فلاں معلم کے پاس چلا گیا, ہم دونوں کو اکٹھا کر دیجئے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی, میرے بس کی بات نہیں ہے. جو جس معلم کے ہاں چلا گیا وہ اسی کے ہاں حج کرے گا. الگ الگ ہو جاؤ. یہ حاجی صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے, ادھر دوڑتا ہے, ادھر جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نے ولی اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ یہ عاجز تو جب کبھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو اس کو میدان حشر میں گنہگاروں کی دوڑ یاد آتی. لوگ بھاگ رہے ہوں گے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. پھر بندہ میدان عرفات میں پہنچا. میدان عرفات ایک نمونہ ہے میدان حشر کا. سارے حجاج ایک میدان میں جمع ہیں, ایک رب سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. ایک دن آئے گا کہ سارے انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے. اس دن معافی مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. موقع ختم. جب حاجی میدان عرفات پہنچے تو اس کو میدان حشر کی یاد آنی چاہیے. اللہ نے عالم ارواح میں اپنے سارے بندوں کی روحوں سے ایک عہد لیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں کی روحوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا, کیوں نہیں اللہ, آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب حج کے عنوان پر بندوں اور بندیوں کو اسی میدان عرفات میں جمع کر کے اس عہد کی خلاف ورزی کا موقع اللہ عطا فرما رہے ہیں. آ جاؤ, آ جاؤ یہاں, مانگو مجھ سے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا. اے اللہ ہمیں بھی پہنچا دیجیے, اے اللہ پہنچا دیجیے. مینا اور عرفات میں ایک منظر دیکھنے کو ملتا ہے. حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں, ایک کوئی گروپ کا لیڈر ہے, قافلے کا کوئی امیر ہے, وہ جھنڈا لیے ہوئے ہے, کوئی چھتری لیے ہوئے ہے, کوئی پہچان بنائے ہوئے ہے, اور ڈرے سہمے بوڑھے, ڈری سہمی عورتیں, کم پڑھے لکھے حاجی ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں قافلے سے جدا نہ ہو جائیں, کہیں الگ نہ ہو جائیں. دوستو, یہ منظر قیامت کے میدان میں بھی ہوگا. ہر امت بلائی جائے گی, وہ اپنے امام, اپنے نبی اور اپنے رہبر کے پیچھے چل کر, جس نے یہاں اللہ والوں کو پکڑ کر چلا ہوگا وہ وہاں اللہ والوں کے گروپ میں ہوگا, ان کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوگا. اور جس نے یہاں شیطان اور نفس و شہوت کی پرستش کی ہوگی وہاں وہ شیطانوں کے پیچھے چل رہا ہوگا, کوئی فلمی اداکاروں کے پیچھے, کوئی کس کے پیچھے, کوئی کس کے پیچھے. اے اللہ ہمیں اپنے کسی خوف اور محبت والے بندے کے پیچھے چلنے والا بنا دیجیے.